ہوں میں ڈیڈی کے حوالے سے کیا کہوں وکیل بھائی. ہم انسان کسی کوپل کی طرح دنیا میں آتے ہیں اور پھر وقت کے دھارے میں تہ در تہ ایک کے بعد ایک تجربات و حوادث کی پرتیں ہم پر چڑھتی چلی جاتی ہیں. میں سوچتا ہوں کہ تلخ و شیریں لمحات کی جو یہ تہیں ہیں، موسموں کی چاہے کتنی ہی تلخیوں، صعوبتوں، مصیبتوں سے گزرے، ہمیں خوبصورت رنگوں سے سجا دیتی ہیں، جو اگر ہمارے کوپل میں محبت کی جو آنچ کی گرمی ہے وہ زندگی کے کسی بھی مشکل ترین لمحے میں بھی کبھی سرد نہ ہونے پائے. ایسا میں کیا اچھی بات کہی ہے. واہ واہ. میں نے وکیل بھائی وہ آنچ ڈیڈی کی زندگی میں جب محسوس کی تھی جب گزرتے وقت کے موسموں نے ان پر چڑھی ہوئی پیاز کی طرح کی پرتوں کو آہستہ آہستہ سرکا کر مجھے ان سے ملایا تھا. میں محسوس کرتا ہوں کہ قدرت مجھ پر خاص مہربان ہو گئی جب میری زندگی میں وہ شامل ہوئے، کیونکہ اس وقت وہ کوپل اپنی بلوغت کی اعلیٰ ترین منزل پر تھی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ محبتیں جب لفظوں اور اظہار سے مارواں ہو جاتی ہیں تو شاید اپنی اصلی شکل میں اظہار کرتی ہیں. اور ڈیڈی وہ جو اظہار کے الہامی مقام سے شاعری میں گفتگو کر رہے تھے، وہ جب اس مقام سے آگے گئے تو سوچے میرے حصے میں قدرت نے کیا خوب تحفہ رکھا ہے. میں کیسے کہوں کہ میری زندگی کے خاص لمحات میں سے وہ لمحات تھے جو میں نے ان کے ساتھ گزارے. حاصل لمحات تھے وہ میرے. ہاں کہنے کو وہ زندگی کے آخری موسم میں زیادہ تر آرام کرتے رہتے تھے. ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھتے رہتے تھے. ہسپتال سے واپس آ کر اکثر و بیشتر میرا وقت ان کے ساتھ گزرتا تھا. کبھی کھانا کھلانے کے بعد یا ٹی وی دیکھتے ہوئے میں یوں ہی چپکے سے ان کا ہاتھ تھام لیتا تھا. وہ اکثر ایک میٹھی سی نگاہ سے مجھے دیکھتے اور پھر سکون سے آنکھیں بند کر کے نہ جانے کیا چپ چاپ سوچتے رہتے تھے. مگر مجھے لگ رہا تھا وکیل بھائی کہ جیسے وہ اس دور میں بھی میری تربیت کر رہے تھے. وہ مجھے شاید سمجھا رہے تھے کہ زندگی ہر دور میں خوبصورت اور گریسفل ہو سکتی ہے، جو اگر ہم اپنی تمام تر جرت اور تحمل کو صرف اور صرف محبت میں سمیٹ لیں، حتیٰ کہ لفظوں کو، بیان کو، اظہار کو. میں نے دیکھا تھا وکیل بھائی انہوں نے بڑھاپے کے آخری لمحات میں خود کو لگتا ہے جیسے کہ اپنی پہلی محبت سے دوچار کر لیا تھا. پتہ ہے کیا، عمر کے آخری دور میں وہ ایک ایسے معصوم سے نوجوان بن گئے تھے جو وقت کے تلخ و شیریں تجربات سے خود کو بچا کر صرف اور صرف اپنی میں چپ چاپ سوچتا رہتا ہوں. ایسے انسان کے سامنے ہار جاتی ہے جب انسان وقت کو محبت سے شکست دے دیتا ہے. اور میں نے دیکھا تھا کہ ڈیڈی اس میں کامیاب ہو گئے تھے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں دل کی باتیں جو ایک کے بعد ایک نکلتی چلی جائیں گی. میں وکیل بھائی وہ ایک مضمون میں نے لکھا تھا ان کے جانے کے بعد، میں وہ سنا دیتا ہوں کیونکہ وہ پھر بات پھیلے گی اور کہیں سے کہیں نکلتی چلی جائے گی. یہ اصل میں میری اور ان کے درمیان ایک گفتگو تھی، تو وہ گفتگو کے پیچھے ساری باتیں میٹافوریکلی میں نے کہہ دی تھی. اب اس میں خاصیت آپ کو شدت شاید مل جائے اس لیے کہ یہ لمحہ وہ تھا جب وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے تو ظاہری بات تاریکی اچانک آئی اور مجھے نگل گئی. پہلے پہل تو لگا تھا جیسے محض سن کسی کیفیت ہے، مگر اس کے پیچھے ایک بھیانک خلا بھی چھپا ہوا تھا جو ایک دم سے میرے پورے وجود کو نگلتا ہی چلا گیا، اور پھر لمحے بھر میں میرا پورا بدن بے وزن ہوتا چلا گیا. سب کچھ ختم ہو گیا، نہ کوئی احساس، نہ کوئی خیال، نہ تو کوئی درد اور نہ ہی سکون. زندگی کے ساتھ آئی اور موت کے ساتھ موت. شاید یہی حقیقت تھی، مگر شاید یہی افسانہ. 2 سال کا تھا جب پہلی بار آپ کو محسوس کیا. اس سے پہلے کا تو مجھے کچھ یاد نہیں. ایک انجانا سا احساس یا ایک نازک سا کوپل کی طرح کا خیال. آپ میرے اندر ایک محبت، ایک احترام کی صورت میں پیدا ہوئے تھے. آپ میرے ڈیڈی ہیں اور میں آپ کا بیٹا. میں آپ سے پیدا ہوا ہوں بدن کی صورت، اور آپ مجھ میں پیدا ہوئے ہیں ایک خیال کی صورت. یہ میں پھر یہ ہوا کہ وقت کا بہتا دریا ہمیں اپنی لہروں میں بہا کر لے جانے لگا، اور پھر ایک ایسا لمحہ آیا
کہ کچھ عجیب بات ہوئی، آپ میں بن گئے اور میں آپ۔ جب ایک شام اپنی بوڑھی پلکوں کے پیچھے سے آپ نے مجھے جھانک کر دیکھا اور پیار سے کہا، سنو، یہ تم مجھے اپنے ہاتھوں سے بچوں کی طرح کھانا کھلا رہے ہو، میں تمہارا باپ ہوں یا تم میرے باپ؟ جی، میں نے سوچا یہ احساس کا احساس سے کیسا کلام ہے، یہ خیال کی خیال سے کیسی گفتگو ہے۔ کیا ہم وجود کی معنویت سے آگے نکل گئے ہیں؟ کیا ہم رشتوں کے آہنگ سے باہر نکل آئے ہیں؟ اور پھر لمحے بھر میں کوپل کا وہ احساس جو میرے اندر شاید 2 سال کی عمر میں پیدا ہوا تھا، اچانک پھیل کر ایک مجسم خیال کی صورت میں ڈھل گیا اور پھر ایک حواس بن کر میرے پورے وجود کو نکل گیا۔ رشتہ ہے میرا آپ اور جو کچھ بھی ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ یہی تعلق ہر ایک جنم میں میرا آپ سے رہے۔ میں یوں ہی ہر ایک اتفاق سے آپ کا حصہ بننا چاہتا ہوں۔ میں یوں ہی آپ کے وجود کی نرمی سے اپنے کسی عدم کو زندگی کا روپ دینا چاہتا ہوں۔ واہ 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 واہ، میں یوں ہی ہر جنم میں آپ کے قدموں میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ میں یوں ہی آپ کے سائے میں زندگی کی تمازتیں سہنا چاہتا ہوں۔ میں یوں ہی آپ کی موجودگی میں وقت گزارنا چاہتا ہوں، مگر وقت تو ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہو ڈیڈی جو ہمیشہ رہے؟ میں نے جب آپ کی دانشمندانہ آنکھوں سے پوچھا تو مجھے لگا ان کی پتلیوں میں میری معصوم خواہشوں کا جواب لکھا ہوا تھا۔ اپنے اندر کے شور کو پہچانو بلند، اس شور میں ہی سکون چھپا ہوا ہے۔ اور میں آپ کے چہرے کو تکنے لگا۔ آپ چپ چاپ اپنے آپ میں کھوئے ہوئے تھے، شاید آپ اپنے سکون میں تھے اور میں اپنے شور میں۔ میرا شور جو گونج بن کر کسی بازگشت کی طرح مجھ میں سے نکل کر مجھ تک ہی لوٹ رہا تھا، وہ میرے آنسو بن کر میرے دل کو بھگو رہا تھا، وہ میرے زخم بن کر میرے خلیوں میں اتر رہا تھا۔ کیا شور اور سکون کے درمیان کوئی سہل راستہ نہیں ہے؟ ڈیڈی، میں اس سفر پر نکلنا چاہتا ہوں جس کی منزل آپ تک پہنچتی ہے۔ میں لکھنا چاہتا ہوں ڈیڈی، بہت اچھا لکھنا چاہتا ہوں، کچھ ایسا جو کبھی کسی نے نہ لکھا ہو، کچھ ایسا جو کسی نے کبھی نہ سنا ہو۔ میں نے ایک دن بچوں کی طرح ٹھنک کر آپ سے کہا تو آپ نے کہا، خواہشوں سے خود کو یوں بھر لو کہ خواہشوں سے آزاد ہو جاؤ۔ علم کو خواہشوں کی منزل سمجھو اور دانائی کو آزادی کی منزل۔ مجھے یہی محسوس ہوا تھا جب آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ تخلیق کا سفر تخیل سے تکمیل کی طرف صرف علم کی راہ سے ہو کر گزرتا ہے اور یہ سفر ایک انجان مسافر کی طرح طے کرنا پڑتا ہے۔ ہاں ڈیڈی، مگر ہر انسان کی خواہش بھی تو ہوتی ہے کہ اس کے بعد اس کا نام دنیا میں رہے، اور جو نہ بھی رہے تو کم از کم اس کی موجودگی میں ہی صحیح اسے ایک وقار، ایک مرتبہ ملے۔ تو کیا انجان ہونا یا رہنا ایک شعوری کیفیت کا نام ہے یا محض ایک لاشعوری عمل؟ بیٹا، اس کے لیے تمہیں جدید فکر سے آراستہ ہو کر بدھا کو بھی پڑھنا ہوگا، آپ نے مسکرا کر کہا۔ تم گیتا بھی پڑھو اور قرآن بھی، مارکس بھی پڑھو اور موسیٰ بھی، اقبال بھی پڑھو اور نیتشے بھی۔ مجھے یوں لگا جیسے آپ یونانی دیومالائی کہانی کے کردار سائفس کو مجھ میں اتارنا چاہ رہے کہ میں بھی اس کی طرح اپنی فکر ناتواں کے کمزور کندھوں پر شعور و دانائی کے بھاری بھرکم بوجھ کو اٹھا کر منزل کے سفر کو ہی اپنی منزل بنا لوں۔ اور پھر میں کبھی رینے ڈیکارڈ بن کر آپ کے لفظوں میں جینے کی کوشش کرنے لگا۔ میں سوچتا ہوں اسی لیے میں شاید زندہ ہوں۔ ممکن ہے یہ گمان حقیقت کا روپ دے۔ تو کبھی منصور الحاج بن کر آپ کے ان معنوں میں خود کو ڈھونڈنے لگا۔ کھلا کہ لا ہی حقیقت ہے، لا ہی افسانہ، عدم وجود میں پوشیدہ ہے خدا کی طرح۔ مگر پھر دیکھتے ہی دیکھتے برس پہ برس اترتے چلے گئے، موسم سارے ہی گزرتے چلے گئے۔ جیسا کہ ہیراکلس نے کہا تھا، ناممکن ہے ایک بہتے ہوئے دریا میں کوئی انسان 2 بار اپنے قدم ایک جیسے ہی بھگو سکے کہ نہ تو دریا کا پانی اور نہ اس انسان کے قدم پھر ایک سے رہتے ہیں۔ اور پھر آپ نے بھی تو یہ کہا تھا نا کہ دریا رکا ہوا ہے اور بہے جا رہے ہیں ہم۔ اور مجھے بھی تو اندھا یقین تھا نا کہ شاعر اور فلاسفر کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوتے، مگر یہ نہ ہوا اور سلسلے باتوں کے کم سے کم ہوتے چلے گئے۔
آپ کیا خاموش رہنے لگے، گویا دانائی کے موتی میرے ہاتھوں سے نکلتے چلے گئے۔ چپ چاپ آنکھیں بند کر کے گھنٹوں لیٹے رہتے، نہ جانے کیا آپ سوچتے رہتے، خود کلامی کرتے اور پھر چپکے سے سو جاتے۔ لفظ احساس میں اور غربت معنوں میں ڈھل گئی۔ سنیے ڈیڈی، آپ نے چپکے سے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا، مسکرائے اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ کیا تھوڑی دیر کے لیے باہر چلیں؟ نہیں، تم جاؤ، میں بچوں کی طرح پھر ضد کرتا۔ چلے نہ، دیکھیں دھوپ کتنی اچھی نکلی ہوئی ہے، موسم کتنا خوشگوار ہے باہر۔ آپ نے پھر آنکھیں کھولی، مجھے دیکھا، پھر امی کی تصویر کی طرف اشارہ کیا، پھر سے آنکھیں بند کر لی۔ مجھے لگا جیسے وہ اس لمحے امی سے باتیں کر رہے تھے۔ تم تو جا چکی ہو دنیا سے، میں بھی کچھ دن میں آنے والا ہوں۔ زندگی کو تو آزما ہی چکا، موت کو آزمانے والا ہوں۔ بہت اچھا ڈیڈی مجھے معلوم ہے، ہونا نہ ہونے کو اور نہ ہونا ہونے کو پیدا کرتا ہے، اور تاریکی کے بغیر روشنی کا تصور ممکن نہیں۔ مگر کبھی کبھی نہ ہونے سے کچھ بھی نہیں پیدا ہوتا، اور کبھی کبھار تاریکی میں روشنی تو کیا، اندھیرا بھی، دونوں ہی اپنے معنی کھو دیتے ہیں، اور لفظ اپنی تاثیر، دونوں ہی بے معنویت کی کوکھ میں خود کی تخلیق کے انتظار میں بوڑھے ہو کر مر جاتے ہیں۔ ڈیڈی کیا پتا میری تقدیر میں بھی کچھ ایسا ہی لکھا ہو۔ میں دوزانو ہو کر آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ میں اور عیسیٰ میں ایک قدر مشترک بھی تھی، کہ جس معنویت میں خدا ان کا باپ تھا، اس معنویت میں آپ میرے، تو کیوں نہ میں مذہب اور وجودیت کے ملاپ سے عشق و حکمت کا اتصال آپ سے طلب کر لوں۔ اچھا ڈیڈی، ہماری زندگیوں نے ہمیں ملایا تھا نا، اور سچ تو یہ ہے کہ خوب ہی ملایا تھا، مگر افسوس ہماری موت بھی اب ہمیں ایک دوسرے سے ملا نہیں سکتی، کہ میں زندگی بعد الموت جیسے افسانوں پر یقین نہیں رکھتا، مگر ہاں اتنا یقین رکھتا ہوں کہ میرے لفظ جو معنی سے بھر جائیں ہمارا رشتہ کبھی بھی نہ توڑنے دیں گے۔ تو بس یہ آخری ضد ہے میری آپ سے، ایک بیٹے کی اپنے پیارے باپ سے، میرے لفظوں کو وہ اعتبار عطا کر دیجئے۔ کیا معلوم میری یہ فریاد صدیوں کے کسی آوارہ لمحے میں، جگہوں کے کسی بھٹکتے ہوئے اندھیرے میں، کہاں اور کیسے ایک خوش نصیبی کا استعارہ ہی بن جائے، اور جو نہ بھی بن پائے تو کیا، کم از کم اس جنم میں ہی صحیح، آپ کو پانے کے لیے میرے دل کے کمرے میں تو آپ ہیں ہی نا۔ دروازہ کھولا تو وہ کمرے میں ہی تھے۔ ارے میں تو ڈر گیا تھا کہ آپ نہیں ہیں۔ انہوں نے مجھے مسکرا کر دیکھا اور کہا، نہیں، میں یہی ہوں، تمہارے دل کے کمرے میں، ہمیشہ۔ مجھ کو معلوم نہیں ڈیڈی میں کیا باتیں کر رہا ہوں، کیا لکھ رہا ہوں، کیا سن رہا ہوں۔ نہ جانے یہ شعور کی گفتگو ہے یا لاشعور میں، نہ جانے یہ کیفیت دل کی ہے یا کوئی دیوانگی ہے ذہن کی۔ دیوانگی ہی تو تھی وہ جب میں نے خدا سے نظریں ملا کر امی کی تصویر آپ کے احرام میں رکھ دی تھی۔ کیسے چھوڑ آتا میں تنہا قبر کے کمرے میں آپ کو، کیا جواب دیتا میں پھر امی کو۔ ڈیڈی، آپ کے کمرے کی دیواریں، بستر کی سلوٹیں، امی کی تصویریں، آپ کا قلم، اینک، کپڑے، کتابیں، البم، ڈائری، باتوں کی خوشبو، یادوں کی مہک، ہر ایک شے کمرے میں یوں ہی بسی ہوئی ہے۔ اب میں ان کا کیا کروں؟ آپ کے جانے کے بعد میں روز کمرے میں جھانکتا ہوں، سوچتا ہوں کہیں سوتے میں لحاف بدن سے نہ سرک گئی ہو، کہیں پنکھے کی ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، واہ واہ واہ۔ سوچتا ہوں کہیں سوتے میں لحاف بدن سے نہ سرک گئی ہو، کہیں پنکھے کی ہوا سر پر نہ لگ گئی ہو۔ چلو چپکے سے مفلر سر پر لپیٹ دیتا ہوں، یا دھیرا تیز کر دوں یا آہستہ، پردوں کو برابر کر دوں یا ہٹا دوں۔ مگر پھر کچھ اور سوچ کر کمرے سے چپ چاپ باہر نکل آتا ہوں، دروازہ آہستہ سے بھیڑ دیتا ہوں کہ کہیں کوئی شے کمرے سے نکل نہ جائے۔ آتش کدہ ہے سینہ میرا، رازے نہ ہنسے۔